جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیکیوں کا موسم بہار ہے، دوسرا عشرہ اپنے خاتمے کی جانب گامزن ہے، تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور اس رمضان المبارک کے اندر پاکستان کے جو عوام ہیں کوشش زیادہ کرتے ہیں کہ احسار اور کیا جائے، صدقہ دیا جائے، زکوٰۃ دی جائے۔ اسی حالانکہ یہ سلسلہ پورا سال جاری رہتا ہے، لیکن رمضان کے اندر جو شوق و ذوق ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسے میں اخوت پاکستان جو پاکستان کے اندر جو کام کر رہی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، اخوت پاکستان کے سربراہ ہیں، اور ان کے اس رمضان المبارک کے حوالے سے عوام سے کیا اپیل ہے، اور جو سیاست کا شکار عوام ہوئی ہے آج کل، جو ماحول چل رہا ہے کہ سیاست کے علاوہ کسی کو کوئی بات سجھائی نہیں دے رہی، تو ایسے میں یہ جو تنظیمیں جو پاکستان کا اصل چہرہ ہیں یہ کیا کر رہی ہیں، اور اخوت پاکستان عوام سے کیا اپیل کرنا چاہ رہی ہے؟ اور ٹو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے کہوں گا وہی بتائیے گا کہ کیا پروجیکٹ جو ہیں وہ جو آپ کے چل رہے ہیں اخوت کے، اور خاص طور پر اس رمضان کا پیغام کیا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ عثمان بھائی، اور یہ صاحب آپ کے ساتھ تو گفتگو کرنا بھی ایک نیکی ہے اور بڑی خوبصورت موقع ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج کل کیا کہتے ہیں کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، سیاست کے سوا۔ تو بات یہ ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ چلتا ہے سلسلہ، ہمیں اپنے سیاسی امور پہ گہری نظر رکھنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دن ہے نا جی، یہ بھی بڑے قیمتی دن ہے۔ انسان کی زندگی میں کتنی دفعہ رمضان کے دن آتے ہیں، اور کتنی دفعہ دینے کی جو نیکیوں میں کتنی گنا اضافہ ہوتا ہے، تو ہمیں اس کے طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ بے شمار تنظیمیں ہیں ہر شہر میں، ہر بڑے علاقے میں، جو کام کر رہی ہیں یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، ملک کی خوشحالی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، کاروبار کے لیے، تو ان کی طرف بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ پھینکے ہیں اوروں کی طرف گل بلکہ ثمر بھی، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی۔ تو اوروں کی طرف گل اور ثمر، تو اس طرف بھی غریبوں کے حوالے سے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی آواز شامل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ظاہر بات ہے یہ اپیل تو ہم کر رہے ہیں اور مستقل کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ حالات اس طرح کے ہیں، اس لیے خاص طور پہ 8 بجے کے اس پروگرام کے اندر اس کو رکھا گیا، آپ کو جہاں زحمت دی ہم نے۔ یہ بتائیے گا کہ کون سے میجر پروجیکٹ، ایک تو آپ کا بغیر سود کا جہاز جو ہے وہ تو دنیا پوری میں، اور میں سمجھتا ہوں جتنے بھی مسلمان اس وقت یہاں موجود ہیں، واحد آپ کی تنظیم ہے جو پوری امت مسلمہ کے اندر ایک واحد علم لے کے کھڑی ہوئی ہے، اور اس کا تو اجر ہی اتنا بڑا ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کی فورسز کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہو اور اس کے دشمنوں کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہو۔ اس وقت آپ اندازہ کتنے لوگوں کو اس وقت دے چکے ہوئے ہیں، اور کتنا آپ مزید چاہتے ہیں کوریج؟ جی الحمدللہ، اور یہ صاحب اس سوچ اور فکر میں آپ کی بھی سوچ اور فکر کا بنیادی ایک کردار ہے، آپ نے بھی تو یہی علم اٹھایا۔ بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم 162 ارب روپے کی رقم ماشاءاللہ 50 لاکھ خاندانوں کو، اب آپ 50 لاکھ خاندانوں کو 2.5 کروڑ بنا لیں، 3 کروڑ بنا لیں، اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے کہا کہ بھئی سود نہیں لینا، یہ لو پیسے کاروبار کرو، اب یہ لا محالہ سودی کاروبار کی طرف جا سکتے تھے، تو ان کو سود سے بچے، اس کی برکتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں۔ تو اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہمیں کم از کم 20 ملین یعنی 2.5 کروڑ جو ہیں خاندان، ان تک یہ پہنچنا ہے۔ یہ صدقات فنڈ جو بنا ہے، اس کے توسط سے قرضہ جو کاروبار کے لیے ہوگا، زراعت کے لیے ہوگا، لائف سٹاک کے لیے ہوگا، گھر کے لیے ہوگا، بچے کی تعلیم کے لیے ہوگا، یہ نچلی سطح پر اگر ہم بغیر سودی نظام بنانے میں، صدقات فنڈ بنانے میں کامیاب ہو گئے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو ہیں اثرات اوپر کی سطح پر جانے شروع ہو جائیں گے۔ اور عملی کام تو سر یہی ہے نا، ہم یہ 100 دفعہ کہیں کہ جی سود سے اللہ سے جنگ ہے، لیکن کوئی عملی اس کی صورت تو سب کے سامنے پیش کی جانی چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ آپ تو واحد علم بردار ہیں، ہم تو بڑا پریکٹیکل کر کے ہم نے تو کالم لکھ لیا، کچھ کیا، بات کر لی، لیکن اصل تو آپ ہیں، ٹارچ بیرر تو آپ ہیں، علم تو آپ نے اٹھایا ہوا ہے۔ اور یہ بڑی بات ہے، 50 لاکھ خاندان اور 2 کروڑ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ آپ کو اس رمضان کے اندر مزید دیں تو اس اگلے سال کے اندر 8-10 لوگوں کو تو ہم مزید اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ بالکل اس میں، اور یہ صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے حکومتوں کو بھی اس طرف مائل کیا ہے کہ بھئی یہ کام ہمارے جیسے اداروں کے ساتھ مل کے کریں۔ تو صرف عوام ہی نہیں، آپ کے توسط سے میں حکومتوں سے بھی، ہر
صوبائی حکومتوں سے وفاقی حکومتوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اگر غربت ختم کرنی ہے، اگر سود سے بچنا ہے، یہ آئینی ذمہ داری ہے، یہ دینی ذمہ داری ہے، تو اس میں ان کو بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کے دل کے بھی بہت قریب ہے کہ جو بچہ بہترین صلاحیت کا حامل ہے آج فیس نہیں دے سکتا، کتنا ظلم ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ نہیں بھائی تم جاؤ جا کر ریڈی لگاؤ اور جاؤ جا کر کوئی ہیروئن کا کاروبار کرو، جاؤ جا کر کلاشن کوف اٹھاؤ۔ تو یہ تعلیم کے حوالے سے بھی ہمارا ایک بہت بڑا، اور ہم نے اگلے سال میں جو جو ہماری بزنسز ہیں جو الیکٹرانک کے ذریعے الیکٹرانکلی ہم آن لائن تربیتوں کا ایک بہت بڑا پیغام لے کے آ رہے ہیں، جس میں ہم 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو مختلف قسم کے شعبہ جات ہیں، جس میں ای کامرس ہے، ایڈورٹائزنگ ہے، کانٹینٹ رائٹنگ ہے، ان کی فری آف کاسٹ آن لائن ٹریننگز دیں گے، سرٹیفکیشن دیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ پھر انشاءاللہ تعالیٰ 50-60 ہزار سے لاکھوں روپے تک کمانا شروع کر دیں۔ ذہانت کی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں، صرف اپرچونٹیز کی کمی ہے۔ بالکل، ہم صرف آپ کے توسط سے اپرچونٹیز کریٹ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ کوئی شخص جو بھی ہے وہ یہ نہ کہے کہ جی مجھے موقع نہیں ملا، مجھے میرے اندر صلاحیت۔ اچھا، آپ کی ڈاکٹر صاحب جو یونیورسٹی ہے انتہائی خوبصورت، وہ نہر کے کنارے، کیا خوبصورت جگہ ہے وہ تو پیسی اتنی شاندار، اس میں داخل ہوتی ہے آدمی ایک ایسے ماحول میں آ جاتا ہے۔ اس کی کوئی ریپلیکیشن کی بھی آپ کی پروگرام ہے، یا اس کا کوئی آگے وسعت دینا اس کے کالجز کے ساتھ نیٹ ورک؟ اس میں ہم بہت سارے اور کالجز بھی بنا رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہم اس کو ایک بہت بڑا IT سینٹر بنا رہے ہیں، اور آن لائن کے لیے آپ سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ برک اینڈ مارٹر ہر جگہ پر ہو۔ ہر بچہ اپنے گھر پہ راجن پور میں بیٹھا ہوا بچہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوگا، اور وہ تربیت لے رہا ہوگا، اور وہ پڑھ رہا ہوگا، وہ میتھمیٹکس سیکھ رہا ہوگا، وہ فزکس کر رہا ہوگا۔ اب ہم نے برک اینڈ مارٹر کی بجائے یہ جو آن لائن اور جو کنیکٹیوٹی ہے نا سر، یہ اس کے ذریعے سے ایک انقلاب کا خواب دیکھ رہے ہیں کہ بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، میٹرک کے بعد اگر ان کو آپ تربیت دے دیں تو گھر بیٹھے ہی نہ وہ کہیں ان کو جانا پڑے گا، وہ کنٹینٹ رائٹنگ کر سکتی ہیں، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کر سکتی ہیں، بہت سارے اور کام کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم ان جو موضوعات پہ بھی بہت گہری کچھ ہمیں انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، تو ہم ایک بہت بڑا پروگرام لے کے آ رہے ہیں۔ تو آپ کے توسط سے ہم، آپ کی زبان میں تاثیر ہے، عثمان صاحب کی زبان میں، تو یہ بھی حکومت کرتی ہے، کرے، وہ اس کا ذمہ داری ہے، ہمیں بھی تو اپنے حصے کا کوئی کردار ادا کرنا ہے۔ بے شک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو یونیورسٹی کا آپ بتائیں، آج کل اشتہار بھی چل رہا ہے آپ کا، کہ اس میں جو داخلے کا جو کرائٹیریا ہے وہ ہے کیا، رکھا کیا ہے عوام الناس کے حوالے سے؟ 2 کرائٹیریا ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہر صوبے کے بچے ہوں گے اس میں، نمبر 1، نمبر 2 وہ 30-40 ہزار سے زیادہ خاندانی آمدنی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بچے پڑھ نہیں سکتے، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ تیسری یہ ہے کہ ان کی کچھ صلاحیت کا ہم امتحان لیتے ہیں کہ جو بہتر پرفارمنس کریں، میرٹ کے اوپر آئیں، ان کو ہم داخلہ دیں، تو بس۔ اور اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے، نہ رنگ کی، نہ نسل کی، نہ مذہب کی۔ رحمت اللہ للعالمین کے پیروکار ہیں جو ساری عالموں کے لیے کرتے ہیں، اور مواخات کا نعرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس میں برکت دی ہے۔ اور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا تفصیل سے آپ سے تو بات کرتے ہیں، دل کرتا آپ بولتے چلے جائیں اور ہم سنتے ہی چلے جائیں، لیکن وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔